کون سا کورس ہے جی ہمارا؟ مسنون دعائیں کتنی ہو چکی؟ 23 ہو چکی ہیں، 25 ٹوٹل کرنی ہے. آج نمبر پڑھیں گے 24. سوتے وقت کی دعا. جب بندہ سوتا ہے تو سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. کیا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے سورہ ملک بھی پڑھنی چاہیے. سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بھائی حدیث پاک ہے نا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کا نام سن کے آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے، وہ شخص بخیل ہے. کون سا کورس ہے جی ہمارا؟ مسنون دعائیں کتنی ہو چکی؟ 23 ہو چکی ہیں، 25 ٹوٹل کرنی ہے. آج نمبر پڑھیں گے 24. سوتے وقت کی دعا. جب بندہ سوتا ہے تو سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. کیا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے سورہ ملک بھی پڑھنی چاہیے. سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس بھی. سورہ ملک آپ کو قبر کے عذاب سے، اور یہی نہیں ہے صرف، آپ کی سفارش بھی کرے گی. جب قیامت کا دن ہوگا نا، سورہ ملک آ کے سفارش کرے گی تو نولی صاحب تم مجھے بار بار پڑھتے تھے، مجھے بار بار پڑھتے تھے، یا اللہ اس شخص کو میری وجہ سے بخش دے. اللہ پورے قرآن کی تو شان ہی اور ہے بھائی. قرآن بھی شفاعت کرے گا جو آپ پڑھتے ہیں نا، اور پھر آپ جو ہے اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ میرا چاچا بڑا نیک سی، اگر اس کی اس غلطی سے جب پکڑا گیا تو یا اللہ اس کو. بہرحال ہر چیز کی اپنی برکت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، اللہ اکبر، گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی. آیت الکرسی پڑھ کے آپ سفر شروع کریں، سفر میں برکت ہوگی. بلکہ سفر کی دعا بھی پڑھ لیں گے اینڈ پہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. قرآن پاک کے کس پارے میں ہے یہ؟ 40ویں پارے میں، 25 ہے. چلو شکر ہے، پتہ تو ہے نا. تو یہ ہے سفر کی دعا. سفر کی دعا پڑھنے کے ساتھ آپ سفر شروع کریں گے نا، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور سنو موٹر سائیکل چلانا والے ہو اور ویلا چکن والے ہو، سنو، یہ نہیں ہے کہ جناب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون پڑھ کے ساتھ ویل چک دے تمام. ایسے نہیں. ہاں جی، انسانوں کی طرح اسد، انسانوں کی طرح بندہ بائک کو چلائے، انشاءاللہ تعالی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا آپ کا. احتیاط کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق گاڑی کو چلائے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اب گاڑی ہو، دعا بھی نہ پڑی ہو، اور اندر جناب والا گاڑی کے اندر جناب والا ڈانس چل رہا ہو، مجرا چل رہا ہو، گانے چل رہے ہوں انڈیا کے، ہاں جی، اور کہیں جناب والا بڑی برکت ہے ہماری گاڑی میں. برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت غائب. قرآن پڑھا جائے گا گاڑی میں، درود پاک ہوگا، حضور کی نعت ہوگی، آپ کا سفر جو ہے بالکل آسان گزرے گا. آرام دہ سفر جس کو کہتے ہیں. بٹ صاحب ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. یہ ڈیوو میں بیٹھو نا، اب ڈیوو میں
ڈیوو جتنی بھی ہیں، کافی کمپنیاں اب تو، فیصل موورز اور کوستان، یہ بلوچ ٹریول اور دیگر جتنی سکائی ویز اور بھی کافی ساری ہیں. تو جب سفر بندہ شروع کرتا ہے نا تو انہوں نے بی بی رکھی ہے، تو بی بی قرآن پڑھ دی ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. آگے جو وہ قرآن پڑھتی ہے نا، دل کرتا ہے کہ اس کو 321 توپوں کی سلامی پیش کی جائے. بندہ قرآن تو صحیح کہ پہلی بات تو ہونی نہیں چاہیے، ڈیوو کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے. ہاں جی، مرد ہوں تو جب پڑھتی ہے قرآن کو، سبحان اللہ دی ساخرنا، ہاں جی، یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر کے پڑھے. میں نے کئی مرتبہ سنا، یقین مانے، بس کئی مرتبہ، بلکہ ایک دو بندوں کو میں نے کہا بھی تھا کہ یار یہ آیات مبارکہ جو ہیں قرآن کی ہیں، ان کو درست پڑھنا چاہیے، غلط پڑھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے. بہرحال ہم نے، ہمارے جو مشن ہم نے کہہ دیا تھا، بہرحال وہ تو بی بی پڑھتی ہے، بلکہ سب مسافروں کو پڑھنا چاہیے، ڈرائیور سمیت. جب بندہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بڑے مجھے میرے ذہن میں 2-3 بڑے ایک زبردست واقعات بزرگوں کے آگے ہیں کہ جب وہ کوئی سفر کرتے تھے نا، ایک بزرگ کا واقعہ تو ایسا ہے کہ سفر کے دوران جناب والا سفر کر رہے تھے، ڈاکو پڑ گئے، پوری گاڑی کو، کشتی کو لوٹ لیا. اس کو کچھ نہیں کہا. اس سے پوچھا کہ ابھی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سوار ہونے سے پہلے جناب والا میں نے سفر کی دعا پڑھی تھی، اور مجھے اللہ کے کلام پر اتنا یقین ہے کہ جو بندہ پڑھ لے اس کو ڈاکو بھی نہیں لوٹیں گے. تو یہ مرنے کی دعا پڑھنے جا رہے ہیں، ایسے سمجھو مرنے کی دعا ہی ہے. بندہ جو سوتا ہوتا ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو مرا ہوا بندہ اور سویا ہوا بندہ برابر نہیں لگتے کہ نہیں لگتے؟ بعض کا پھر بندوں کے بعد کا پھر جب سوتا ہے بعض کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، یا بعض کا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. ہاں جی، یعنی سیم لگتے ہیں کہ نہیں بندے کے. تو بندہ سونے سے پہلے اگر دعا پڑھ لے تو برکت ہوگی، اور یہ بھی ہوگا کہ بندے کا ایمان جو ہے خاتمہ بالایمان ہونے کی 100% گارنٹی بھی ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں جی؟ نمبر کیا لکھا جی؟ سوتے وقت کی دعا. کون پڑھے گا جی؟ پڑھو تو اونچی آواز میں پڑھو جی. مسنون دعائیں نمبر 24. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے نام سے جیتا یعنی جاگتا ہوں، اور تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں. سبحان اللہ. سویا ہوا بندہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ جیتا یعنی جاگتا ہوں، اور تیرے نام سے مرتا یعنی کہ سوتا ہوں. ایسے یہ والا یہاں آنا چاہیے تھا کیونکہ پہلے اموت ہوا ہے. ہاں جی، بہرحال بات ٹھیک ہے. پھر بھی سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو کتنی ہوگی؟ 24. تو اگلے سبق میں نمبر پڑھیں گے 25 اور آخری دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے